دینی اصلاحاتی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے عبدالرحمن سعیدی مدنی یوٹیوب چینل۔ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کو رب کائنات نے واجب قرار دیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی والفاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور دو اس کے بیٹے ہیں۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے۔ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے باری تعالیٰ تو اپنی رحمت کو اس سے دور کر دے۔ جن کا نام اشکف تھا، اس نے جب حسنین کریمین کو دیکھا اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا بتاؤ تو صحیح یہ محمد کے داہنے اور بائیں یہ جو معصوم چہرے ہیں یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ محمد کے نواسے ہیں، ایک کا نام حسن ہے دوسرے کا نام حسین ہے۔ اشکف اپنے عقیدت مندوں سے کہنے لگا ایک طرف میں تورات و انجیل کے اوراق دیکھتا ہوں اور ایک طرف میں ان معصوم چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر ان کے نانا نے ہمارے حق میں بد دعا کر دی اور ان معصوم چہروں نے آمین کہہ دی تو ہمارا رہتی دنیا تک بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ان تمام کو بلا کر دعا فرمائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر گئے، فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، علی کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین کو بلایا رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو بلا کر اپنے قریب بٹھایا۔ جو آپ نے اپنے کندھے مبارک پر کملی رکھی تھی اس چادر کو اوپر ان چاروں کے اوپر ڈال دیا اور سامعین کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان عطاری القادری دامت برکاتہم العالیہ، عزیز طلباء، قرآن حضرات، معززین علاقہ، مسجد انتظامیہ، بندہ نچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس الفاظ آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر حسین کی محفل جو آپ احباب نے سجائی ہے، اس مقدس محفل کے تصدق سے اللہ رب العزت ہم تمام کو حسنین کریمین کی شفاعت عطا فرمائے۔ کیونکہ ذکر حسین کی محفل ہے تو حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ذکر کرنا ہے اور حسین کے گھرانے کا ذکر کرنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا پیشوا ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے حسین کے لیے پیدا کیے ہیں اور ہم بھی ان کے نانے کی شفاعت کے طلبگار ہیں۔ ان کا ذکر کر کے اپنے دل کو بہلاوا دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے کما حق ہو ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ جس ذات کا ذکر خود امام الانبیاء نے کیا ہو، مجھ جیسے کم علم اور بے عمل انسان سے ان کا ذکر کما حق ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو مقدس الفاظ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیے ہیں،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں اپنی امت کو لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر اپنے قرابت داروں کی میں مودت چاہتا ہوں۔ سابقہ انبیاء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا درس دیا، اللہ رب العزت کی توحید کا ذکر کیا، لیکن انہوں نے اپنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر چھوڑا۔ لیکن رب کائنات نے خود اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیں اپنی امت کو کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم لوگوں سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو، بلکہ لفظ ہیں مودت کے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ مودت کرو۔ جب ہم اساتذہ کرام سے پڑھا کرتے تھے تو جب قرآن مجید کی تفسیر کے اندر یہ آیت کریمہ آئی تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتی ہے محبت، اور محبت کا لفظ بھی قرآن مجید میں مستعمل ہے، استعمال ہوتا ہے، لیکن رب کائنات نے اس مقام پر محبت کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا بلکہ مودت کا لفظ ارشاد فرمایا۔ فرق کیا ہے محبت اور مودت میں؟ مثلا اگر دو نفسوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان محبت ہو جائے تو ان میں سے کسی ایک کو جدا کر دو تو اس کے نہ ہوتے ہوئے دوسری چیز زندہ رہ سکتی ہے۔ محبت یہ ہے، جس کو کسی کے ساتھ محبت ہے اگر اس کو اس چیز سے جدا کر دو تو وہ چیز پھر بھی زندہ رہ سکتی ہے، لیکن اگر وہ محبت مودت میں تبدیل ہو جائے تو مودت ایسی گاڑھی محبت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کو جس کے ساتھ محبت ہے اس سے جدا کر دو تو تڑپ تڑپ کر وہ جان دے دے گی، وہ چیز زندہ نہیں رہے گی۔ مثال دی جاتی ہے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے، یہی وجہ ہے کہ جب اسے پانی سے جدا کیا جاتا ہے تو تڑپ تڑپ کر جان دے دیتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ میں اس دعوت تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرو۔ ان کے قرابت دار کون ہیں؟ امہات المومنین جو آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی قرابت داروں میں سے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اصحاب وہ بھی قرابت داروں میں سے ہیں۔ آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہر وہ شخص جو قیامت تک آنے والا ہے وہ حضور علیہ السلام سے روحانی تعلق قربت رکھتا ہے، تو اسے بھی تو ایک قربت کا تعلق ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے خود اس بات کو اپنے ارشاد پر واضح فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آقا علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فلما نزلت هذه الآیہ، جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون سی آیا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ما قرابت کا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم،
یا رسول اللہ وہ آپ کے کون سے قرابت دار ہیں جن کی محبت کو رب کائنات نے ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے کیا۔ امام حاکم نے اس کو مستدرک کے اندر بیان کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کو رب کائنات نے واجب قرار دیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم العلی والفاطمہ وابناہما، فرمایا وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے اور دو اس کے بیٹے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بالکل واضح فرما دیا کہ میرے قرابت دار جن کے متعلق رب کائنات مجھ سے فرما رہا ہے کہ آپ اپنی امت سے میری دعوت تبلیغ کی اجرت مانگیں، تو وہ اجرت کیا مانگے کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کریں؟ تو فرمایا وہ میرے قرابت دار علی ہیں، فاطمہ ہیں اور حسن و حسین ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، اسی طرح وہ آیت کریمہ جس کو آپ آیت تطہیر کہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ ارادہ فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں وہ تمام قسم کی نجاست تم سے دور کر دے اور تمہیں بالکل صاف ستھرا کر دے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی اہل بیت اطہار کے متعلق نازل ہوئی۔ جس مقام پر یہ آیت کریمہ ہے 22واں پارہ کا پہلا ورق ہے، آپ اگر اس آیت کریمہ کا، چونکہ یہ پوری آیت کریمہ نہیں، یہ حصہ ہے کہ آیت کریمہ کا، اس سے ماقبل بھی امہات المومنین کا ذکر ہے اور اس حصے کے بعد بھی امہات المومنین کا ذکر ہے۔ تو جنہوں نے اول آخر امہات المومنین کے ذکر کو پڑھا تو کہنے لگے کہ یہاں تم اور کو کیوں لائے ہو، یہ سے مراد صرف اور صرف امہات المومنین ہیں۔ اور بعضوں نے کہا، یعنی ہمارے جو فرقے بنے ہیں ان فرقوں میں سے ایک فرقے نے کہا کہ اس سے مراد صرف ازواج مطہرات ہیں، ایک اور فرقے نے کہا کہ اس سے مراد علی، فاطمہ اور اس کی اولاد ہے۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ بے شک یہ ایسے مقام پر یہ آیت کریمہ آئی ہے کہ جس جگہ پر پہلے بھی بعد کے اندر بھی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے، لیکن نہیں دیکھتے ہو ایسے اس آیت کریمہ کے اس حصے کو پڑھتے ہوئے رب کائنات نے جب اس حصے کو بیان فرمایا تو اس میں ایک بھی ضمیر مؤنث کو نہیں لایا، لہذا ضمیر مذکر ہے، تو اس سے مراد علی اور ان کی اولاد ہے۔ یہ ہمارے اہل تشیع نے اس سے استدلال کیا کہ بھئی اس سے مراد علی اور اس کی اولاد ہے۔ کئیوں نے کہا کہ اس سے مراد امہات المومنین ہیں، لیکن ہم اعتدال والے ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ امہات المومنین ہمارے آنکھوں کی نظر ہیں، روشنی ہیں، ہمارے سر کا تاج ہیں، ان کے قدموں میں ہماری جنت ہے۔ ارے اس دنیا کے اندر جو ہماری سگی مائیں ہیں، سگی مائیں، وہ میری ماں جس نے مجھے جنم دیا، وہ آپ کی مائیں جنہوں نے آپ کو جنم دیا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے۔ یہ خونی رشتے کی مائیں یہ قربان ہو جائیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ پر، میری ماں باپ قربان ہو جائیں اماں عائشہ صدیقہ پر، تمام امہات المومنین پر میری مائیں قربان ہو جائیں۔ جب ہماری ان ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو جن والدین کو ان پر قربان کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ تو لہذا وہ ہماری مائیں ہیں، ان کا مقام بلند ہے، لیکن وہ اہل بیت میں بھی داخل ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زبان میں کہتے ہیں، بیوی کو کہتے ہیں گھر والی، گھر والی، تو گھر والی اہلی ہوتی ہے نا، گھر والی، تو گھر والیاں جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل کے اندر داخل کیا ہے۔ کوئی بھی شخص ہے اس کی گھر والی اس کی اہل ہے، لیکن عام طور پر بیٹی کا گھر پرایا ہوتا ہے،
बेटी ने और घर बसाना होता है। जब वो शादी होकर दूसरे घर जाती है तो फिर वहाँ की अहल बन जाती है, वहाँ की अहल बैत होती है। तो रब्बे कायनात ने उम्मत को ये बताया कि ये मेरे हबीब की जो बीवियाँ हैं, ये तो मेरे हबीब की अहल हैं ही सही, ये अहल हैं उनकी। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मेरी बीवियों को अल्लाह ने अहल बनाया है, फातिमा और उनकी औलाद को मैंने अहल बनाया है। सही हदीस पाक में है ना, सही हदीस पाक में कि हुजूर अलैहिस्सलाम जिस वक्त वो नजरान के ईसाइयों के साथ मुनाजरा हो रहा था, और मुनाजरे में हकीकत को नहीं पाया जाता, आजकल मुनाजरे मुजादले में तब्दील हो जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसा हुआ। ईसाइयों ने हार ना मानी, कहने लगे कि नहीं बस हम ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद ही मानते हैं। मेरे आका ने फरमाया क्यों मानते हो? कहने लगे कि इस वजह से कि वो बग़ैर बाप के पैदा हुए हैं। मेरे आका ने फरमाया अगर तुम्हारी ये दलील है तो आदम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ तुम्हारी क्या दलील है? तो लाजवाब हुए, लेकिन माना नहीं। रब्बे कायनात ने आयत मुबाहला को नाज़िल किया, फमन हाज्जक फ़ीहि मिन बादि मा जाअक मिनल इल्म। ऐ हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके पास इल्म आ जाए, इल्म आने के बाद जो भी आपसे झगड़ा करे, फ़कुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, फिर आप इन्हें फरमा दीजिए कि बुलाओ अपने बेटों को, हम भी अपने बेटों को बुलाते हैं। निसाअना व निसाअकुम, तुम अपनी औरतों को बुलाओ, हम भी बुलाते हैं। अनफुसना व अनफुसकुम, तुम भी अपनी जानों को बुलाओ, हम भी बुलाते हैं। सुम्मा नबतहिल, फिर मुबाहला करते हैं। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और झूठे पर अल्लाह की लानत भेजते हैं। ये आयत करीमा नाजिल हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने नजरान के ईसाइयों को उस वक्त जो मौजूद थे सुना दिया कि आओ, मनाजरे से काम नहीं चलता, तो आओ मुबाहला करते हैं। तुम भी अपने बेटों को लाओ, हम भी लाते हैं। तुम भी अपनी औरतों को लाओ, हम भी लाते हैं। तुम भी अपनी जानों को लाओ, हम भी लाते हैं। एक मैदान मुकर्रर, जगह मुकर्रर करते हैं, फिर एक दूसरे के हक में बद्दुआ करते हैं, और जो हक पर होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे सलामत रखेगा, जो हक पर नहीं होगा नेस्तो नाबूद हो जाएगा। नजरान के ईसाइयों ने कहा ठीक है, हम इस बात को मानते हैं। वक्त मुकर्रर पा गया, जगह मुकर्रर पा गई, मुअय्यन वक्त पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के घर गए। फातिमा को बुलाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अली को बुलाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसनैन करीमैन को बुलाया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। इनको बुलाकर अपने करीब बिठाया। जो आपने अपने कंधे मुबारक पर कमली रखी थी, उस चादर को ऊपर इन चारों के ऊपर डाल दिया और अपना सर उनके नीचे दाखिल कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाथ उठा दिए। अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, या अल्लाह ये मेरी अहल बैत है, ये मेरी अहल बैत है। जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे मोहब्बत कर, और जो इनसे दूर हो जाए बारी ताला तो अपनी रहमत को उससे दूर कर दे। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको अपने साथ लिया, दाहिने लिया हसन को, बाएं लिया हुसैन को। फरमाया फातिमा तुम मेरे पीछे चलो, फरमाया अली तुम फातिमा के पीछे चलो। ये नफूस कुदसिया चले जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं? ये हक की शमा जलाने जा रहे हैं, बातिल का दिया बुझाने जा रहे हैं। ये काफिला रवा दवा कशा कशा चला जा रहा है, चला जा रहा है। जिस वक्त वो नजरान के ईसाई पहले मौजूद थे, तो उनका सबसे बड़ा पादरी, उस वक्त का दुनिया ईसाइयत का सबसे बड़ा पादरी, जिनका नाम अस्कफ था, उसने जब हसनैन करीमैन को देखा अपने अकीदतमंदों से कहने लगा बताओ तो सही, ये मोहम्मद के दाहिने और बाएं ये जो मासूम चेहरे हैं ये कौन हैं? उन्होंने कहा ये मोहम्मद के नवासे हैं, एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। अस्कफ अपने अकीदतमंदों से कहने लगा एक तरफ मैं तौरात और इंजील के औराक देखता हूँ और एक तरफ मैं इन मासूम चेहरों को देख रहा हूँ। अगर इनके नाना ने हमारे हक में बद्दुआ कर दी और इन मासूम चेहरों ने आमीन कह दी तो हमारा रहती दुनिया तक बेड़ा गर्क हो जाएगा। ऐसा करते हैं, मुबाहला नहीं करते, जिजिया देना कबूल कर लेते हैं, टैक्स देना कबूल कर लेते हैं। जिजिया देना उन्होंने कबूल किया। उस वक्त के जो और ईसाई मौजूद थे, कईयों ने यह मामला देखकर
حسنین کریمین کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب کا کلمہ پڑھ لیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے نجران کے عیسائیوں، آج کے دن تم نے میرے ساتھ مباہلہ نہ کر کے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، اور اگر آج کے دن تم میرے ساتھ مباہلہ کرتے تو تمہارے گھروں کے اندر آگ لگ جاتی، تمہارے جانور مر جاتے، تمہاری کھیتی برباد ہو جاتی، قیامت تک کوئی عیسائیوں کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس روایت کے اندر جو ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کے اندر آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور ان تمام کو بلا کر دعا فرمائی، اور اس کے اندر ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور جو ان سے دور ہو جائے تو اپنی رحمت اس سے دور کر دے۔ تو عزیزان گرامی قدر، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو۔ کیوں اللہ سے محبت؟ اس وجہ سے کرو، بے نعمہ، اس کی نعمتوں کے سبب۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ ان کی نعمتوں کے سبب محبت کرو۔ جو کچھ کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا، یہ سب انسان کے لیے تخلیق کیا، یہ سب انسان کے لیے، اور انسان کو بنایا اپنے لیے۔ سب سے بڑا احسان انسان پر تو یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا، کوئی اور مخلوق نہیں بنایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے نا ہم پر۔ ہمیں کوئی اور جانور بنا لیتا تو ہمارا کوئی زور تھا؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت جا رہے تھے تو آگے سے ایک کتے نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑے غور کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کتے کو دیکھا تو رک